اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سے آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے۔ پیچھے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی معرفت نہیں رکھتے تھے، یعنی جو حق ہے اللہ کو ماننے کا وہ ادا نہیں کر پاتے تھے، یعنی وہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کی ذات میں بھی شرک کرتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو دلائل کے ساتھ ان کو کائنات سے بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، پچھلی اقوام کے بھی جو ہیں وہ ان میں بھی عبرت نگاہ ان کی دلائی، اور اب جو ہے وہ آگے جو آخرت میں جو مناظر ہیں اس کو جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، یعنی ماضی کے ساتھ بھی تنبیہ کی انہیں، حال میں کے بھی دلائل دیے، یعنی کائنات کے ساتھ بھی ان کو دلائل دیے۔ اب ایک ایسا وقت ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے جو ابھی آنے والا ہے، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آخرت جو ہے وہ کیسی ہے اور وہ آئے گی اور کس طرح سے ہوگی، اور اس وقت کیا ہوگا اگر یہ اب نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا۔ تو سلسلہ کلام وہی ہے جو کل ہم پڑھ رہے تھے، وہ یوم، اور جس دن نحشرہم، ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ اب جب آپ ماشاءاللہ جو لسان القرآن پڑھنے والے ہیں وہ آیات کو غور کریں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں جب ہم آیا ہے تو یہ کس شکل میں آیا ہے۔ نحشرو، نفعلو پورا ایک فعل ہے، تو اس کے آگے اگر ضمیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی بن گیا رہی، کیونکہ نحشرو جو ہے یہ 12 میں سے ہے، اس کا فائل اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فائل تو یہ ہو نہیں سکتا، ہم فائل نہیں ہو سکتا، تو یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ سو پورے طریقے سے فوکس کر کے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گے، اور جیسے ابھی ہم پڑھے تھے کہ 80% ترجمہ اور اس کا فہم بڑے آرام سے آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی اپنی کوشش ہے کہ آپ اس کو کتنا زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور جسے نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً، سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ شریک تمہارے وہ جنہیں تم گمان کرتے تھے جن کے بارے میں، یعنی جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی صفت میں شامل ہیں، یا یہ کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے، یا یہ کہ یہ اللہ کے کسی فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ سارے کے سارے، وہ لات، منات، وہ عزا، وہ دیویان، دیوتا، وہ سارے، وہ سب کہاں ہیں؟ سوال کیا جائے تو، اور یہ موضوع قرآن کریم میں ریپیٹڈلی ہے، بار بار آیا، جیسا ایک اور جگہ ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اس دن ان کو پکارا جائے گا، اور وہ پکارے گا ان کو، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ ثم قیل لهم این کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ٹھیک ہے، ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ تو قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو گم ہو گئے، وہ تو گم ہو گئے، وہ یہاں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ پھر وہ ریئلائز کریں گے اس چیز کو، پھر کہیں گے پھر جس طرح اور جگہوں پہ آتا ہے نا کہ وہ مکر ہی جائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یعنی قیامت کے دن وہ پھر قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے تو
کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے تو شرک نہیں کیا، یا ہم نے تو جو ہے منافقت نہیں کی، مکر جائیں گے، مشرک بھی مکر جائیں گے، کہیں گے بل نم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو کسی اور کو پکارتے نہیں تھے اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کے تو وہ اپنی فیس سیونگ کر لیتے تو وہاں بھی کر سکیں گے، وہاں یہ نہیں کر سکیں گے۔ مختلف جگہ پر یہ بیان آیا، بارہا یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، تو پھر چونکہ وہ ایک جھوٹ تھا اور جھوٹ کے تو کوئی پاؤں ہوتے ہی نہیں، یعنی اس کے تو کوئی آثار ہی نہیں ہوتے، تو وہ تو وہاں پہنچیں گے نہیں، وہ شریک تو وہاں ہوں گے نہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے جن فرشتوں کی پوجا کی ہوگی، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے فرشتے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری نہیں، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو شیطان کے پجاری تھے۔ اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تم نے کہا تھا نہیں کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کریں، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو جو تو نیک لوگوں کو انہوں نے بنا دیا اللہ کا شریک، تو وہ تو سب ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے وہاں پہ۔ اور جو ان کے من گھڑت ہیں، خود سے بنا رکھے ہیں کچھ قصے کہانیاں، کچھ مورتیاں، کچھ چیزیں، تو وہ تو ہیں ہی جھوٹ، تو وہ تو وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ ان کو کہا جائے گا کہ اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اور پھر نہیں ہوگا عذر ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ جیسے بھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمن کی آیت رکھی کہ وہ کیا کہیں گے، قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو کسی کی کرتے ہی نہیں تھے عبادت، مکر جائیں گے۔ یہاں بھی مکر جائیں گے، یہاں بھی یہی ان کا جسچر لکھا گیا ہے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر دیکھیے کیف کذبوا، انہوں نے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گیا ان سے وہ سب جھوٹ جو یہ گھڑا کرتے تھے۔ دنیا میں تو انہوں نے بڑے مشکل کشا بنا رکھے تھے، بڑے ایسے اپنے شفعاء بنا رکھے تھے جن کی بیس پر یہ دھڑلے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، یا یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ ان شفعاء کے ذریعے مل رہا ہے۔ اصل میں تو قیامت کے دن وہ وہاں ہوں گے ہی نہیں، جو سفارشی ان کے ذہن میں تھے کہ یہ اللہ سے ان کو بچا لیں گے، وہ تو وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو صرف من گھڑت قصے کہانیاں تھے، وہ تو کچھ بھی حقیقت ان کی تھی نہیں۔ وہ جب تھی ہی کہانیاں تھیں تو وہاں تک پہنچیں گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ قیامت کا وہ منظر دکھا کر کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، اس وقت ان کے بیان کیا ہوں گے، اس وقت ان سے کیسے سوال کیا جائے گا۔ تو ابھی اس کو ریلیٹ کر کے دیکھ لو، ابھی اس پر سوچ کے دیکھ لو، ابھی ایک ایک چیز کو اٹھاؤ اور دیکھو جس کو معبود بنایا گیا ہے کیا وہ اس لائق ہے؟ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور فرض کرو اگر یہ تو نہیں مانتے تھے نا کہ قیامت آئے گی، چلو فرض کر لو اگر قیامت آئی تو یہ جتنے غیر اللہ مانتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، کیا یہ وہاں موجود ہوں گے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تھوڑا سرچ تو کرو اس کے اوپر، تھوڑی تحقیق کرو، تھوڑا اس کی گہرائی میں جاؤ۔ یہ جو کچھ کانسیپٹ ان کے متعلق تمہارے دماغوں میں ہیں، یہ کہاں تک درست ہیں؟ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں؟ یہ ان کا جو مبدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ کون سے فلسفے سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، کہیں کل کو یہ سین نہ تمہیں دیکھنا پڑ جائے جو ابھی تمہارے سامنے بیان کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارے یہ سفارشی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سو ابھی تحقیق کر لو کہ وہ عقائد جو تم رکھتے ہو کیا وہ درست ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں، اور اس کی بیس کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے کلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کیا وہ باتیں جو اللہ کے پیغمبر سے منسوب کی جا رہی ہیں کیا وہ صحیح ہیں، وہ درست ہیں؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم ان من گھڑت کتابوں، قصوں، کہانیوں کے اوپر ایک پوری عمارت بنا لو اعمال کی، افعال کی، عقیدوں کی، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو وہاں کچھ بھی نہ پہنچا ہو۔ ومنہم، اور ان میں کوئی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی مشرکین مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں۔ بات ہو رہی ہے مشرکین کی کیونکہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوور آل چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، جن و انس کے لیے، تو ہر کوئی اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لے کہ کہیں میں تو اس میں نہیں آ رہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کان لگاتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ کون ہیں؟ مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، جیسے یہود کے مدنی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، منافقین جو اصل میں یہودی تھے، خوب کان لگا کے سنتے تھے، خوب توجہ سے سنتے تھے، اور پھر جا کے اس کو مس کوٹ کرتے تھے۔ سنتے تو وہ بھی تھے، تو ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو سنتے تھے۔ ایک امام محمد بن اسحاق جو ہیں، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے حضرت زہری سے۔ وہ ایک طویل قصہ ہے، لیکن آپ کی شرح صدر کے لیے وہ میں قصہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ کس طرح لوگوں کا تعصب، لوگوں کی جو قومی حمیت ہوتی ہے، حمیت جاہلیہ ہوتی ہے، جو ان کا سیلف پرائیڈ ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، وہ کس طرح ان کو حق سے روکے رکھتی ہے۔ وہ سنتے تو ہیں کان لگا کے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دی ان کے دلوں پر پردے۔ اچھا، اللہ تعالی جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، تو یہ طرز تکلم ہے۔ اصل میں طرز تکلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اس طریقے سے بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ قانون فطرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اس قانون کے تحت جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ اگر منکر حق جو ہے وہ اپنے تعصب اور اپنی ہٹ درمی اور اپنے تکبر اور اپنی جہالت اور اپنی حمیت جاہلیت کی وجہ سے حق کو اگنور کرے گا، حق کو نہیں مانے گا، تو پھر حق اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی فطری تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ حق پھر اس کے دل میں اترتا ہی نہیں جب اس کا دل غلافوں میں، پردوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رینڈملی کسی کے دل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ سنتا بھی ہے کان لگا کے اور اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ وہ اس کی نیت ہی جو تھی وہ ماننے کی نہیں تھی، تو پھر جب اس کے اندر ہٹ درمی ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، جاہلیت ہوتی ہے، تو پھر وہ چیز اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اور یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی، سورہ بقرہ میں بھی پڑھی، ٹھیک ہے؟ وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ہے، یعنی وہ بات سنتے تو ہیں لیکن بات کان جو ہے اس کو پروسیس نہیں کرتا، اس کو دماغ جو ہے وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور دل اس کا اقرار نہیں کرتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لانا چاہتے نہیں ہیں۔ پیچھے بھی ہم اس موضوع کو پڑھ کے آئے، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول، وہ کہتے ہیں، الذین کفروا، یعنی کافر جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ایک یہ دوسری بڑی بات ہے کہ عام طور پر جو جہلا ہوتے ہیں، جو نادان لوگ ہوتے ہیں، ان کا چیزوں کے بارے میں، علوم کے بارے میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جو
کوئی نئی چیز ہو جو ان کو پتا چلے، کوئی ایسی چیز ہو جو ان کو حیران کر دے، چونکا دے. تو جب حق ان پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو پہلے بھی یہی والی قصے کہانیاں ہم تو سنتے ہیں، پہلے بھی یہی باتیں ہوتی رہی، اب حق بدلے گا تو نہیں، حق تو وہی ہے، وہ تو ہر زمانے میں وہی رہا، قدیم سے قدیم ترین زمانے میں بھی حق یہی رہا. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ حق کو اس کی حیثیت میں پہچانے، وہ صرف اس لیے اس کو نہیں مانتے کہ یہ کون سی کوئی نئی بات ہے. ہاں، نئی باتیں بھی نکلتی ہیں دین کے نام پر، تو نئی بات صرف وہی لوگ نکال سکتے ہیں جو اللہ کی روشنی سے محروم ہو کر اپنے ذہن کی نظریات اور فلسفے جو ہیں وہ پیش کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فلسفیز ہر دوسرے دن ایک نیا فلسفہ آیا ہوا ہوتا ہے، ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی لہر اٹھتی ہے، ایک نیا جسے کہتے ہیں نا انقلاب کی لہر اٹھتی ہے ایک نئی سوچ کے ساتھ، لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر ایک نے اس چیز کو دیکھا کہ دنیا میں جو انسانوں نے فلسفے دیے، چاہے وہ اشتراکیت کا تھا، کمیونزم کا تھا، سوشلزم کا تھا، یا اسی طرح یہ فیمنزم ہے، یہ جتنے بھی ازم ہیں، یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ ایک انقلاب کی شکل میں اٹھے، اور پھر ہر 10 سے 15 20 سال بعد 30 سال بعد ان کے اتنے برے اثرات مرتب ہوئے کہ بری طرح سے یہ ناکام ہوئے، اور پھر اس کے اپوزٹ ایک نئی فلسفی آئی. اب لوگوں کو وہ بڑی انسپائر کرتی ہے کہ او یہ تو کوئی نئی سی چیز ہے. تو یہ حق جو ہوتا ہے نا وہ نیا کبھی نہیں ہوتا، حق تو ازل سے ابد تک ایک ہی رہے گا، سچائی تو ایک ہی رہے گی. آدم علیہ السلام جس توحید کے ساتھ اتارے گئے تھے، جن اخلاقی اقدار کے ساتھ اتارے گئے تھے، حق وہی ہے. وہی اخلاقی اقدار آج بھی ویلڈ ہیں، وہی اخلاقی اقدار جو ہیں، جو شریعت، وہ جو عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، وہ ساری چیزیں، وہ ایمان، وہ آج بھی اسی طرح سے ویلڈ ہیں جیسے وہ آدم علیہ السلام کے دور میں تھے. تو حق تو نہیں بدلتا. ہاں، جو لوگ فلسفے اپنے ذہن کے اختراع سے لے کر آتے ہیں وہ ضرور نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، تو لوگ یوزلی ایسی چیز سے انسپائر ہوتے، جو نادان بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں جو ان کو چونکا دے، جو ان کو کوئی نئی سی چیز لگے. یہ بھی کیا کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پچھلوں کی قصے کہانی ہے، یہ تو وہی باتیں جو ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس میں کون سی کوئی نئی بات آپ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے حق کو نہ ماننے کی. جہاں ہم نے تعصب کا ذکر کیا، جہاں ہم نے انا کا ذکر کیا، جہاں ہم نے جہالت کا ذکر کیا، جہاں ہم نے عصبیت کا ذکر کیا، حمیت کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی ایک بے وقوفوں کی جماعت ہوتی ہے جو حق کو صرف اس لیے نہیں مانتی کیونکہ اس میں انہیں کوئی چیز اٹریکٹیو نہیں لگتی، کوئی چونکا دینے والی کوئی نئی سی چیز نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس قصے کی طرف جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، لوگ آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں لیکن بات نہیں مانیں گے، بات نہیں مانتے. اب وہ لوگ کون کون سے تھے؟ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. حضرت زہری، امام زہری جو ہیں تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل، ابو سفیان، صخر بن حرب اور اخنس بن شریق، یہ سردار تھے، سارے قریش کے مختلف قبیلوں کے سردار تھے. رات کے وقت یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس وقت یہ چپ کے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے.
ہوا یہ کہ لوگوں کو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھٹکاتے تھے نا، تو ان کے سامنے تو یہ سنتے نہیں تھے قرآن، کہتے تھے تالیاں بجاؤ اور شور کرو تاکہ کوئی سن نہ سکے قرآن کو، لیکن خود جو ہے یہ سنتے تھے۔ کہتے زہری کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صبح تک قرآن سنا، روشنی جب ذرا سی نمودار ہوئی تو یہ واپس چلے۔ اتفاقاً ایک چوک میں ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، یعنی الگ الگ گئے تھے، چپکے چپکے انہوں نے قرآن سنا۔ جب فجر کا وقت ہونے لگا، یعنی روشنی نمودار ہونے لگی، تو اب یہ وہاں سے واپس پلٹے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اچھا، حیرت سے ایک دوسرے کو پوچھتے کہ اس وقت یہاں کہاں، یعنی کیوں؟ تو انہوں نے، عرب کی یہ خصوصیت تھی نا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسر کے دربار میں بھی ابو سفیان نے کہا نا کہ اگر مجھے یہ نہ اندیشہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جھوٹا کہے گی تو میں کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ نہ بتاتا۔ یعنی جھوٹ تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ اب اس وقت بھی جب یہ سارے آپس میں آمنے سامنے آئے تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ایک دوسرے سے صاف صاف کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے ہم یہاں چپ چاپ گئے تھے۔ اب ان تینوں نے بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر دوسروں کو خبر ہو گئی تو کہ ہمارے سردار تو چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں تو وہ تو پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دوسری رات جو تھے پھر یہ گمان کر کے کہ باقی دو تو نہیں آئیں گے، انہوں نے تو وعدہ کیا تو چلو میں تو جا کے سنتا ہوں، کیونکہ قرآن سننے میں ایک لذت تھی نا، قرآن دل جو ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ اپنے تئیں تینوں الگ الگ پھر نکلے، لیکن ہوا کیا کہ پھر تینوں جو ہیں وہ واپس اسی جگہ اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کی اور نئے سرے سے وعدہ کیا کہ اب ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن تیسری شب بھی پھر ان سے صبر نہیں ہو سکا اور یہ پوشیدہ طریقے سے پہنچے وہاں پہ، اور اب پھر وہی بات ہوئی کہ ملاقات ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ سخت قسم کی قسمیں کھا کر قول قرار کیے کہ اب ایسا نہیں کریں گے۔ اب جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریق جو ہے یہ خوب تیار شیار ہو کے ابو سفیان بن حرب کے پاس اس کے گھر گیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، ذرا سچ بتانا، سچ سچ کہو، جو قرآن تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا، اس کی بابت تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ابو صالبہ سنو، واللہ بہت سی آیتوں کا معنی اور مطلب تو میں سمجھ گیا، اور بہت سی آیتوں کو کی میں مراد کو نہیں سمجھا۔ اخنس نے کہا کہ واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کر اخنس سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابو الحکم، تم سچ بتاؤ، جو کچھ تم حضور سے سنتے ہو اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، جو سنا ہے اسے تو ایک طرف رکھ دو، ٹھیک ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ جو سنا ہے اس کو تو تم ایک طرف رکھو، بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف اور ہم میں آپس میں مقابلہ بازی ہے، وہ ہم سے اور ہم ان سے بڑھنا اور سبقت کرنا چاہتے ہیں، مدت سے یہ اسی طرح سے جاری ہے۔ انہوں نے مہمانداریاں اور دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی یہی کیا، انہوں نے عوام الناس کے ساتھ احسان اور سلوک کی تو ہم نے بھی اپنی تھیلیوں کے منہ کھول دیے، گویا ہم کسی معاملے میں ان سے کم نہیں رہے۔ اب جب کہ برابر کی ٹکر چلی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے، سنو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہ تو ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ مانیں گے۔ اخنس مایوس ہو گیا اور اٹھ کر چل دیا۔ اچھا، ابو جہل جو ہے نا، اس سے بدر والے دن اخنس نے یہ سوال کیا تھا دوبارہ، تو اس وقت اس نے کہا کہ سنو، اس نے کہا کہ میں جو کچھ محمد کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے، وہ بالکل درست ہے، لیکن وجہ اس نے پھر یہی بتائی کہ ہم ان کی عبد مناف میں نبوت کبھی بھی نہیں مانیں گے، یعنی پہچان لیا، دیکھ لیا اور پھر بھی نہیں مانا۔ اچھا، اس میں پھر آپ دیکھیے کہ یہ ابن جریر کا بیان ہے کہ اخنس نے یہ بدر والے دن جو ہے ان سے کہا تھا، ابو جہل سے کہا تھا۔ بہرحال اب ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ
یہ سردار بھی تھے، یہ باشعور بھی تھے. اور ابو جہل جو ہے اس کو تو ہم ابو جہل کہتے نا، یہ اس کا جو لقب تھا وہ ابو الحکم تھا، یعنی بہت سمجھدار آدمی تھا. ابو جہل تو اس کو اسلام مسلمان ابو جہل کہتے ہیں، اس کا لقب ابو جہل نہیں تھا، یہ ابو الحکم تھا. تو حکمت، سوچ، علم، پہچان، معرفت اور بہت سارا مطلب سمجھ بوجھ، اور پھر دنیا کی دیگر جو سمجھ لیجئے کہ نعمتیں تھی وہ بھی ان کے پاس تھی، سب کچھ تھا. مان بھی لیا، پہچان بھی لیا، لیکن مانا نہیں، اقرار نہیں کیا. اور وجہ کیا؟ وہی جو ابھی ہم نے دیکھی، تعصب، عصبیت، قبائلی حمیت، اور ابو سفیان جیسے جہالت، یعنی کچھ سمجھ آئی کچھ نہیں سمجھ آئی. اور پھر اس کے اوپر یہ بھی نہیں کیا کہ ہم تھوڑی تحقیق کریں، کچھ سوچے سمجھے تو ہم اس کو جانچ لیں. اور ابو جہل کا ایک اور بیان جو ہے یہی بدر والے دن کے ہی بارے میں آتا ہے کہ اخنس جو ہے وہ تنہائی میں ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا، سچ بتا کہ محمد تمہارے نزدیک سچے ہیں یا جھوٹے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، دل کی بات مجھ سے نہ چھپانا. تو ابو جہل نے کہا، اگر یہی بات ہے تو سنو، اللہ کی قسم، سنیے گا ذرا اس کا بیان، اللہ کی قسم محمد بالکل سچے ہیں. عمر بھر میں کسی چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. ہمارے رکنے اور مخالفت کرنے کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جب بنو قصی نے خاندان میں جھنڈے اور پھریرے چلے گئے، بنو قصی میں چلے گئے، تو حج کے حاجیوں کے اور بیت اللہ شریف کے محتمم اور منتظم یہی لوگ ہو گئے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نبوت بھی اس قبیلے میں چلی گئی، تو اب اور قریشیوں کے لیے پھر باقی فضیلت کیا رہ جائے گی؟ یعنی محض قبائلی حمیت نے اس کو حق ماننے نہیں دیا. اور یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اپنے اپنے فرقے کی بڑائی، اپنے اپنے امام کی بڑائی کی خاطر، اپنی اپنی انا کی خاطر، اپنی تکبر کی خاطر، کچھ بھی مطلب حق کو مان لے، سامنے آ جائے، تب بھی لوگ اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ اس کو تسلیم کرنے کا حق ہے. یہود نے بھی یہی کیا تھا، پہچان لیا تھا سب کچھ، اپنے بیٹوں کی طرح پہچان لیا تھا، پھر بھی نہیں مانے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سنتے ہیں کان لگا کے آپ کی باتیں، لیکن ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ گئے، ان کے کانوں میں گرانی پڑ گئی ہے. یہ آپ جب ان کو حق سناتے ہیں تو یہ پھر اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو فلاں اور فلاں ہے، ریجیکٹ کر دیتے، حالانکہ دل سے یہ مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ درست ہے. تو یہاں ہمیں پھر کیا پتا چلا کہ اکنہ جو ہے یہ کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ جلدی سے کوئی دوہرا دے گا؟ یہ جو پردہ ہے یہ کس کس چیز کا ہوتا ہے جو عقل پر اور کانوں پہ پڑ جاتا ہے، آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے؟ میم تعصب کا، کم علمی کا، حمیت کا، بے حسی کا. بے حس تو انسانی نہیں چیزوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا، بے حس انفیکٹ نتیجہ ہے بے حسی. اور تکبر، اپنی بڑائی کا احساس، اپنے گروہ کی بڑائی کا احساس. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی ہدایت کیوں نہیں دے دی؟ ٹھیک ہے، تو سورہ انفال میں آتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ آیَةً وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ انہوں نے بات نہیں مانی. جب ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کی جائے گی، بتایا جائے گا، تو یہ اس کو مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ ایمان لائیں گے نہیں، تو پھر ان کو زبردستی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو پھر ہدایت نہیں دیتے.
یہ چیز ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہدایت زبردستی نہیں ملتی. ہدایت ہر انڈیویجول کو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے اور اس پر استقامت کے لیے اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنے اندر ہدایت کی طلب لے کے نہ بیٹھیں، جب تک کہ ہم اپنے اندر کے جو تعصبات ہیں ان کو الگ نہ کرتے. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن سننے کا مقصد کیا ہونا چاہیے. یہ بھی تو قرآن سننے جاتے تھے نا. تو قرآن سننے کا پھر وہ مقصد کیا ہے جو مطلوب ہے. لوگ قرآن کس کس وجہ سے سنتے ہیں؟ ہم ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے قرآن کریم، کچھ وجوہات میرے سامنے آتی ہیں، آپ کے سامنے بھی آتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن میں ٹیڑھ نکالنے کے لیے، جیسے یہود نے کیا. پھر وہ سنتے ہیں قرآن صرف اپنی ایک سماعت کی لذت کے لیے، انہیں اچھی لگتی ہے ریسیٹیشن. آپ دیکھیں بہت سارے نان مسلم بھی قرآن جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یا ان کو ریلیکس فیل ہوتا ہے، تو وہ صرف اس لیے سنتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں علم کو بڑھانے کے لیے، اس لیے تاکہ وہ دوسروں کے اوپر اپنی علمیت کا روب جھاڑ سکے. اللہ ہم پہ رحم کرے. یہ سب سے بڑا جو ہے نا امتحان ہوتا ہے کسی بھی دین کے طالب علم کے لیے کہ وہ علم کس لیے حاصل کر رہا ہے، اور وہ جب علم بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. وہ کیا اپنی علمیت کا روب جھاڑنا چاہ رہا ہے، یا یہ کہ وہ علماء سے بحثیں کر کے اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے. وہ کیوں علم حاصل کر رہا ہے یا کیوں وہ اس علم کو بیان کر رہا ہے. تو بعض لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں. وہ جیسے ایک روایت ہے کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ علماء سے بحثیں کرے اور اپنی بڑائی جتائے تو وہ آگ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو واحد جو مطلوب مقصد ہے قرآن سننے کا وہ ہے ہدایت. ٹھیک ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، تو اس کو سننا کس لیے ہے؟ کس نیت کے ساتھ؟ کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. اب جو لوگ قرآن سن کے بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والا جو بھی ہم نے اس آیت میں پڑھا. ایک شخص کی مثال آتی ہے بخاری کی ایک روایت میں کہ ایک شخص جو پہلے غیر مسلم تھا پھر وہ مسلمان ہوا، اور چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاتب وحی مقرر کیا، تو وہ مرتد ہو گیا اور پھر اس نے ایسی باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ جی مجھے تو پتا تھا یہ پچھلی قوموں کے یہ واقعات اور یہ چیزیں، اور میں بس لکھ دیتا تھا بیچ میں، اور اس طرح کی باتیں اس نے کی. تو جب وہ مر گیا تو اس کو جب دفن کیا گیا تو زمین نے اس کو اگل دیا. کہتے ہیں کہ بار بار ایسا کیا گیا لیکن ہر بار زمین نے اس کو اگل دیا اور پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور درندے اس کی لاش کو کھا گئے. قرآن انسان کو عزت بھی دیتا ہے. قرآن کے ساتھ عزتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت میں. آخرت میں بلند درجات ملتے ہیں. اور قرآن کو نہ ماننے والے ہی پھر ضلالت کے گہرائی میں گرتے ہیں جا کے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب جو ہے اس میں ڈالے جائیں گے. اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قرآن سنتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس سے روکتے تھے دوسروں کو اور خود بھی اس سے
دور رہتے تھے، یعنی سمجھ جانے کے باوجود بھی وہ نہ تو خود مانتے تھے اور اور دوسروں کو بھی روکتے تھے قرآن سننے سے۔ اچھا، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کس طرح سے روکتے تھے، کیا کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا کہ والغوا فی، اس میں شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس کو سن نہ پائے۔ حضرت ابوبکر جب اپنے گھر میں اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ اگر تو تم نے مکہ میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں قرآن نہیں پڑھنا اونچی آواز میں، اور اگر تم نے قرآن اونچی آواز میں پڑھنا تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں پڑھتے تھے قرآن تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی جب حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے بچایا، تو یہ خود بھی رکتے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھتے۔ قرآن سے کیوں دور رکھتے؟ قرآن ہی سے کیوں دور رکھا گیا؟ قرآن بیسکلی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ کیوں اثر کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے آپ کو، یعنی انسان کو۔ اس کے اندر انسان ہی سے ریلیٹڈ سارے معاملات ہیں۔ یہ انسان کو اس کے مسائل کا حل دیتا ہے، یہ انسان کو اس کے جو دماغ کی الجھنیں ہیں، جو گرے ہیں، یہ اس کو سلجھا دیتا ہے۔ سو قرآن سے لوگوں کو دور کریں۔ شیطان نے یہ کام کرایا، امت مسلمہ میں بھی یہ کام کرایا گیا۔ کس طرح سے؟ کہ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا۔ یہ تو بڑی مشکل ہے، اور خود سے پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے، اور قرآن کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے فروعی فقہی مسائل کے اوپر زیادہ فوکس کرا دیا گیا لوگوں کا، اس کے اوپر زیادہ ان کو پابند کر دیا گیا، اور دین گویا سارے کا سارا چند فقہی امور کے گردی گھومنا شروع ہو گیا۔ قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا اس کو تو چھپا دیا گیا، یا اس سے لوگوں کو دور کر دیا گیا، یعنی تزکیہ، اور باقی علوم اس کے جو تھے اس میں لوگوں کو الجھا دیا گیا۔ یہ سب قرآن سے دور رکھنا ہی تو ہے، لوگوں کو قرآن سے دور ہی تو رکھا گیا۔ اس کی گرامر پڑھا دی گئی، اس کے جو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے مباحث ہیں سارے، ناسخ منسوخ، یہ وہ تفسیر کی موٹی موٹی کتابیں بھی پڑھا دی گئی، لیکن جس کا اصل مقصد تھا کہ اس قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا جائے، اصلاح کی جائے، انسان کو انسان کی معراج پہ پہنچایا جائے، انسانیت کی معراج پہ پہنچایا جائے، اس سے اس کو دور کر دیا لوگوں کو۔ تو چاہے وہ قرآن کے ترجمے سے دور کیا جانا ہو، چاہے وہ قرآن کے ذریعے تزکیہ سے دور کیا جانا ہو، چاہے وہ کلی طور پر قرآن سے ہی دور کر دیا جانا ہو، جیسے ہمارے ہاں ابھی بھی سو کال جو لبرلزم کے نام پر لوگ مسلمان کہلوانے کے باوجود قرآن کے متعلق یا اللہ کے متعلق شبہات ڈالتے ہیں لوگوں کے، بچوں کے دلوں میں، ینگسٹرز کے دلوں میں، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُوا، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر یہ کہ اپنے ہی نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ جس تباہی کے گھڑے میں گر رہے ہیں قرآن سے دور رہ کے، انہیں خود بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم سب کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ زندگی بغیر قرآن کے سوائے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہمیں عبادات کا شعور حاصل ہوتا ہے، نہ ہمیں معاملات کا شعور حاصل ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی اور مطلب صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، حق اور باطل ہمارے سامنے جو ہے وہ گڈ مڈ رہتا ہے، ہم ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ قرآن کے بغیر تو زندگی کا جو سفر ہے، یعنی منزل، چاہے ہم اس منزل کا تعین ہم نے جنت کے طور پہ کر بھی رکھا ہو، تو ہمارے پاس تو روڈ میپ ہی نہیں ہے کہ اس جنت تک جانے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ تو خود اپنے آپ کو تباہی کے گھڑے میں ڈال رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو اتنے پڑھے لکھے تھے، کیونکہ ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، تعصب کے، جہالت کے، حمیت کے، اور یہ ساری جو ابھی ہم نے ایک تکبر وغیرہ کے ایک پوری فہرست ہے، وہ پردے ان کو بات کو سمجھنے نہیں دیتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اب پھر
قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں، کاش یعنی اگر آپ دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ سکتے، از وقفو جب وہ کھڑے ہوں گے، علی الناری آگ پر، جب وہ آگ پر کھڑے ہوں گے، فقالو تو اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے، یا لیتنا نردو، اے کاش ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم نہیں جھٹلائیں گے آیات کو اپنے رب کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ کاش کہ ہمیں لوٹایا جائے، ہم دوبارہ اللہ کی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے۔ کیا چھپاتے تھے؟ حق کو۔ یہ دیکھ لیا تھا نا انہوں نے، سمجھ بھی لیا تھا، مان بھی لیا تھا ابو جہل نے بھی۔ اور پھر ایک اور جگہ بھی، جیسے حضرت موسیٰ فرعون سے کہتے ہیں نا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں آسمان اور زمین کے رب کی اتاری ہوئی ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی فرعونیوں کے دلوں میں تو کامل یقین تھا، لیکن صرف اپنی بڑائی اور سنگ دلی کی وجہ سے یہ منکر بنے ہوئے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیے مشرکین مکہ کا کردار، جو بھی ہم نے یہ جو روایت تھی زہری کی اس میں ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی حق کو چھپایا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے، جیسے حضرت موسیٰ کا جو فرعون تھا، جن میں حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا جہاں پر، وہ بھی حق کو پہچان گئے تھے لیکن مانے نہیں۔ اسی طرح منافقین جو تھے، یہود جو تھے اہل کتاب، انہوں نے بھی حق کو دیکھا، پہچان لیا لیکن مانا نہیں، چھپا گئے حق کو۔ تو یہاں ذکر کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ چھپاتے تھے قیامت کے دن وہ سب کھل کے سامنے آ جائے گا، اور یہ کیا خواہش کریں گے؟ جب یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، یعنی یہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے، عذاب دیکھ لیں گے، تو پھر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر یہ لوٹا بھی دیے جائے البتہ پھر یہ وہی کریں گے جس سے یہ روکے گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہاں بھی ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے کہ یہ ویسے یہ مانیں گے بات۔ اگر اللہ ان کو سیکنڈ چانس دے بھی دے تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی حق کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جب یہ دنیا میں واپس آئیں گے یہ اسی مینٹل فیز میں واپس آئیں گے، جب یہ اسی مینٹل فیز میں واپس آئیں گے یہ اسی تکبر اور رعونیت اور فرعونیت اور جہالت اور تعصب کا شکار ہوں گے، تو یہ دوبارہ انکار کریں گے، یہ پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو پہلے روکا گیا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ حسرتیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ اور جگہ پہ قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جب کافر یا مجرم جو ہے وہ کس کس طرح کی حسرتیں کرے گا، جیسے وَيَقُولُ الْمُجْرِمُ، ایک اور جگہ آتا ہے کہ یا لیتنی کنتُ ترابا، سورہ نبا میں، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہیں۔ جو میرا حال یہاں پر ہو رہا ہے، جب وہ آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ وہ جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا تھا، مطلب بنا ہوا تھا، جو پھر خدا بنا ہوا تھا دنیا میں، جو حق ماننے میں بھی اپنے لیے سمجھتا تھا کہ میں نیچے ہو جاؤں گا، میری بڑائی میں کوئی کمی آ جائے گی، اس وقت کیا کہے گا کہ یا لیتنی کنتو ترابا۔ پھر ایک اور جگہ تھا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی جس نے اعمال میں سستی کی، جس نے اعمال میں کمی کی، وہ کیا کہے گا کہ کاش میں نے کچھ تو آگے کے لیے بھیجا ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کہ مجھے میرا نامہ ایمان نہ دیا جاتا۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
کہ کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی کیونکہ اس کی دوستی نے مجھے بہکا دیا تھا. پھر سورہ احزاب میں آتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. سو یہ حسرتیں قرآن میں مختلف جگہ بیان کی گئی. کیوں کی گئی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یہ تنبیہ کی جائے، یہ انذار دیا جائے ان کو کہ دیکھو تم نے تب یہ کیا نا کہ کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، کاش میں نیکی کر دیتا، کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے میں صدقہ کر دیتا، کاش مجھے میرا نامہ مال مجھے دیے ہی نہ جائے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے اس کو سوچ لو، اس وقت تک پہنچنے سے پہلے ذرا انالیسس کر لو اپنا، کہیں میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، میرے دوست احباب کیسے مجھے اللہ کے قریب کرنے والے ہیں یا اللہ سے دور کرنے والے ہیں، میرے اعمال اللہ اور رسول کی اطاعت کے جیسے ہیں یا نہیں ہیں، میں اللہ کی آیات کی تصدیق کرنے والا ہوں قول سے اپنے عمل سے، یا میں اپنے قول اور عمل سے اس کا انکار کرنے والا ہوں. تو اس وقت جب تم حسرت کرو گے تو اس وقت تمہیں نہیں لوٹایا جائے گا. موت کے بعد سیکنڈ چانس نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیشہ ایک سیکنڈ چانس ہوتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سکرات الموت نہ آ جائے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سو یہ سب کچھ بیان جو اللہ تعالیٰ جہنم کے وہ کرتے ہیں، ہمیں ایک علم عطا کرتے ہیں مستقبل سے ریلیٹ کر کے کہ اس وقت یہ کچھ ہوگا. تو یہ اصل میں ہمیں ہماری اس دنیا کے اندر کانشیس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس وقت تمہارے پاس مہلت ہے، پھر مہلت نہیں ہوگی. پھر تو دیکھو اگر تم اسی اپنی نہج پہ اسی طرح کی غفلت کی زندگی گزارتے دنیا سے چلے گئے تو پھر تمہارا انجام کار ایسا ہو سکتا ہے. تو اس سے بچو. بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے انجام کار سے بچو، ٹھیک ہے. اور جو دنیا میں متعصب رہتے، نہیں سیکھتے قرآن کی نایات سے، نہیں سیکھتے انبیاء کی باتوں سے، نہیں حق کی پیروی کرتے، تو وہ اگر قیامت کے دن اللہ فرماتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بھی دنیا میں بھیج دے، واپس بھیج دے، تب بھی وہ مانیں گے نہیں. وقالو، اور کیا کہتے ہیں وہ، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ نہیں ہے ہماری زندگی مگر یہ کہ صرف یہ دنیا کی زندگی اور ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی وہ آخرت کا انکار ہی کر دیتے سرے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ وہ دیکھ سکتے منظر کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قالا، تو وہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، یہ جو کچھ تمہارے یہ آخرت، یہ موت کے بعد کا یہ سارا منظر، یہ قیامت کا یہ حق نہیں ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. وربنا، اور قسم ہے ہمارے رب کی. قالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب اس کا جو تم انکار کرتے تھے، جو تم نہیں سمجھتے تھے بات کو. تو وہاں تو پھر توبہ کا کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں تو پھر اصلاح کا کوئی آپشن نہیں ہے. وہاں پہ پھر کیا کہا جائے گا، جب مان بھی جائیں گے لوگ، دیکھ کے مان بھی جائیں گے. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ علم کے جو ہے نا وہ درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقین کے درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہوتا ہے علم الیقین، یعنی آپ جان لیں کسی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے عین الیقین، کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یا حواس ہمسا سے اس کو محسوس کر سکے. اور پھر تیسرا لیول ہوتا ہے حق الیقین. حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو چکھ بھی لے، اس میں مبتلا بھی ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ وہاں آگ کا مزہ چکھ کے بات ماننی ہے، اس سارے منظر نامے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اسی جہان میں ان مناظر کی منظر کشی کر دی اور ہمیں حق الیقین دلا دیا. کیونکہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ کتاب کیسی ہے، لا ریب فیہ،
اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، سچ ہے. اگر کہا جا رہا ہے کہ ہوگا ایسے تو ایسے ہی ہوگا، اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا تھا تو ایسا ہی ہوا تھا. تو جب ہم نے اس بات کو مان لیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آگ میں کود کے آپ ہم یہ کہیں کہ آگ جلاتی ہے، کیوں نہ اللہ کی بات پہ اعتبار کر لیں اور مان جائیں کہ قیامت قائم ہونی ہے اور ہم سب نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے. تو یہ جو حق الیقین ہے، فذوق العذاب، اسے ہم دنیا میں ہی ریلیٹ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو یعنی قیامت کو. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک، قالو، تو وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارا اس پر جو ہم نے کمی کوتاہی کی اس کے بارے میں، یعنی ہم نے اس کو مانا ہی نہیں. کس طرح؟ فارات اس کا روٹ ہے، فرط یفرط، تفریط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، افراط اور تفریط دونوں میں یہ آتا ہے، یہ روٹ آتا ہے. یہاں یہ تفریط کے معنوں میں آتا ہے یعنی کمی کے. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن کے بارے میں کمی کس کس طرح سے ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کو ماننا ہی نہیں. نمبر دو یہ کہ ماننا تو کہ ہاں قیامت آئے گی، لیکن اس کی جو حقانیت ہے یعنی اس کا جو لیول ہے بدلے کے دن کا، اس کو نہ ماننا، اور اپنے آپ کو کچھ ایکسیپشنل اپنے آپ کو وہ رکھ کے کسی جگہ پر تو اس سے چشم کوشی کرنا. تو یہ دونوں طریقے سے گویا قیامت کے بارے میں کمی ہے، یعنی عقیدہ آخرت کا درست نہ ہونا. یا تو اس کو ماننا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ اگر مان لینا تو اپنے آپ کو کچھ ایکسیپشنل جو ہے وہ اس پہ رکھ لینا اسٹیٹس پہ. تو وہ کیا کہیں گے؟ ما فرطنا فیہا، کاش ہائے افسوس جو کمی کوتاہی ہم نے اس کے بارے میں کی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر. قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور مختلف طریقے سے مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے کیسے یہ بوجھ ہوں گے. ایک تو یہ کہ گناہ کا بوجھ تو ہے ہی، اور ایک پشیمانی کا بوجھ بھی ہوگا. یہ جو یا حسرتنا اور یا ویلتنا، یہ جو پشیمانی کا بوجھ ہے نا، یہ بہت بھاری ہوتا ہے. یہ جو گلٹ ہوتا ہے، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، میرے پاس چوائس تھی، کاش میں نے اس شخص کی بات نہ مانی ہوتی، اس کی بات مان کے میں نے اللہ کا ان کی نافرمانی نہ کی ہوتی. میرے پاس چوائس تھی، اس وقت چوائس تھی، اب چوائس نہیں ہے. تو یہ جو حسرت ہے، یہ جو پشیمانی ہے، اس کا بھی بوجھ ہوگا ان کے اوپر. اور پھر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ ایک تو ان کے اپنے گناہ، دوسرے وہ جن کو انہوں نے بہکایا اور انہوں نے گناہ کیے تو ان کے گناہوں میں سے بھی جو بوجھ ہے وہ بھی یہ شیئر کریں گے. ان کا تو بوجھ ان کے اوپر پورا ہوگا لیکن ان پہ بھی وہ بوجھ آئے گا. اور تیسرا پھر انہوں نے جن کے حق مارے، جن پہ ظلم کیا، ان کے بھی گناہوں کا بوجھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انصاف کریں گے ظالم اور مظلوم کے بیچ میں، اب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے تھے، تو ظالم اور مظلوم کے بیچ میں جب انصاف ہوگا تو ظالم کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی. پھر بھی اگر انصاف نہیں ہوتا، پھر بھی اگر بیلنس نہیں ہوتا، تو پھر جو مظلوم ہے اس کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اس طرح انصاف ہوگا. الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے. خبردار خبردار، چوکنے ہو جاؤ، سوچو کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ بوجھ کیسا کیسا ہوگا. یہ فزیکلی مطلب اللہ تعالیٰ گناہوں کو شکل دے دیں گے. وہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ
جب ظالم شخص قبر میں جاتا ہے تو اس کی یہ صدی جو ہے ان کا کال ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب قبر میں پہنچے گا تو ایک شخص اس کے پاس جاتا ہے، اور یہ ایک روایت بھی ہے برا بن عازب کی، ایک بڑی طویل روایت ہے جو ہم نے قبر کے 3 سوال کے اس میں پڑھی بھی تھی. تو اس میں صدی اسی روایت کی روشنی میں کہتے ہیں، لیکن یہ جو میں اسٹیٹمنٹ بول رہی ہوں یہ صدی کی روایت ہے، اپنا کال ہے ان کا. تو کہتے ہیں کہ جب ظالم شخص قبر میں جاتا ہے، اس کی لاش قبر میں پہنچتے ہی ایک شخص کے پاس جاتا ہے، سخت بدصورت، سخت بدبودار، سخت میلے اور قابل نفرت لباس والا. یہ اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بڑا ہی بدصورت ہے، بدبودار ہے. وہ کہتا ہے تیرے اعمال ایسے ہی گندے تھے. وہ کہتے ہیں تیرا لباس کتنا متعفن ہے. وہ کہتے ہیں تیرے اعمال ایسے ہی قابل نفرت تھے. وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر تو ہے کون؟ وہ کہتے ہیں میں تیرے اعمال کا مجسمہ ہوں، یعنی میں تیرے برے اعمال ہوں. اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے عذابوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک ایڈیشنل عذاب اس کے لیے بن جاتا ہے. اور جب قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے چلے گا تو یہ کہے گا ٹھہر جا، دنیا میں تو نے میری سواری کی ہے، یعنی تو نے مجھے کیا، تو نے مجھے کنٹرول کیا، یعنی عمل انسان کرتا ہے نا. تو دنیا میں تو نے میری سواری کی ہے، اب میں تیری سواری لوں گا. اور چنانچہ وہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اور اسے مارتا پیٹتا ذلت کے ساتھ ہانکتا ہوا جہنم میں پہنچا دے گا. اسی طرح ہم نے وہ روایت بھی پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بددیانتی کرے گا، یعنی بیت المال سے کوئی چیز چرائے گا، زکوٰۃ کے مال سے چرائے گا، رشوت کا مال لے گا، غنیمت کے مال میں سے لے گا، کچھ بھی مطلب جو لے گا، تو وہ پھر مجسم اس کے اوپر سوار ہوگا اور حشر کا سارا میدان وہ اس کے اوپر چڑھا دے گا. وہ اگر وہ بکری تھی تو وہ اس کو مار رہی ہوگی، اپنی ٹانگوں سے منمنا رہی ہوگی. اگر وہ کوئی گائے تھی تو وہ اس کے کندھوں پر سوار ہوگی. اگر وہ اونٹ تھا تو وہ اس کے کندھوں پر سوار ہوگا، بلبلا رہا ہوگا اور اس کو مار رہا ہوگا. اسی طرح جو اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی جس مال پہ، تو وہ سانپ جو ہوگا وہ اس کو کاٹ رہا ہوگا، اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا اور اس کی بانچے جو ہے کھولے ہوئے اس کے نوچ رہا ہوگا اس کے منہ کو. جو برے اعمال ہوں گے وہ بھی ایک بوجھ بن کر ان کے اوپر، جو گناہگار ہوگا اس کے اوپر لاتے گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں توفیق دیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم توبہ کر سکیں، اور پھر جب دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں، جتنی بھی حق کو چھپا رہے ہیں، یہ کفر کتمان ہے نا، یعنی حق کو چھپا دینا، ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی کرے یہ اس دنیا کے لیے کرے نا، اس دنیا کی جاہ کے لیے، اس دنیا کی عصبیت کے لیے، اس دنیا میں اپنی بڑائی کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی سرداری کے لیے، سب کچھ اس دنیا کے لیے ہے نا. تو اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ محض کھیل اور تماشا. یہ کھیل اور تماشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا تو صرف کھیل تماشے کے لیے ہے، یعنی جسٹ فار فن ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. یہ اصل میں مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا جو ہے، جس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی کھیل یا تفریح جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی، اس کو اینڈ ہونا ہوتا ہے، اس کا ایک فکس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ دنیا بھی اس کھیل کی طرح سے ہے، یعنی اس کے اندر چیزوں کی جو حیت ہے وہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہے. جیسے کسی ڈرامہ کا آپ دیکھتے ہو کسی سٹیج پر، یا اب ایسے کوئی دیکھتے ہو تھیٹر دیکھتے ہو، تو اب اس کے اوپر جو کریکٹر نظر آ رہے ہیں وہ دکھائی تو دے رہے ہیں. مثلا کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اب وہ پورا گیٹ اپ اس کا بادشاہ کا ہے، لیکن وہ اصل بادشاہ نہیں ہے. ایسا ہے نا؟ اگر کوئی میک اپ کر کے کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ بھکاری دکھ رہا ہے، حالانکہ وہ بھکاری نہیں ہے. سو اس دنیا کے اندر جو دکھائی دیتا ہے، جو سنہرا چمکدار دکھائی دیتا ہے، وہ اصل میں سنہرا نہیں ہے. اس دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں، اس دنیا کے اندر جو شہوات ہیں، اس دنیا کے اندر کی جو خواہشات ہیں، ان فیکٹ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتی. بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم لگژریس زندگی گزاریں گے تو ہم بہت پرسکون رہیں گے، لیکن اصل میں سکون چیزوں میں نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی
کو لعب اور لہو کیوں کہا گیا، کھیل تماشا کیوں کہا گیا؟ یعنی اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی کھیل کی مدت ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، ایک مقررہ مدت کے بعد وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، پھر حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک پلے ہے تھیٹر میں، اس کا ایک ٹائم ہے، اس کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ہیں جو وہ دکھائی دے رہی ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کچھ ہے، کچھ اور ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے، بالکل ایسی جیسے خواب ہوتا ہے۔ خواب جب ختم ہو جاتا ہے، نیند آنکھ جب کھل جاتی ہے تو وہ خواب باقی نہیں رہتا، چاہے آپ اس کے اندر کوئی ملکہ عالیہ بن کے بیٹھے ہو، فوراً آپ حقیقت میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے آپ حقیقت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، اس کی خوشیاں حقیقی نہیں ہیں، اس کے غم بھی حقیقی نہیں ہے۔ اصل خوشی وہ ہے، اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہاں خوش ہو، وہاں اس کا چہرے روشن چہروں والے ہوں، وہاں اس کے چہرے پر سیاہی نہ چھائی بھی ہو۔ اصل ناکامی، اصل غم آخرت کا غم ہے، دنیا کا نہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ذرا اس مثال پہ غور تو کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے دنیا میں سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک بہترین زندگی گزار کے گیا، اس کے پاس ساری نعمتیں تھیں، یہ اس کا دل بہترین سکون میں تھا، اور اس کی آخرت بھی ایسی ہی ہوگی۔ نہیں کہہ سکتے، بظاہر اگر دکھتا بھی ہو تو ہمیں دلوں کے حال تو نہیں پتا۔ غور تو کرو کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تم یہاں رہتے ہو، پھر تم یہاں نہیں ہوتے، تو کیوں ہو تم یہاں پر؟ اپنے مقصد حیات کو پہچانو، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو۔ فلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ تم سوچو سمجھو کہ نہیں، تم دنیا کی ہی پیچھے بھاگتے رہو گے، تم اس کی خاطر اللہ کو ناراض کر دو گے، تم اس دنیا کی عارضی کامیابیوں، عارضی خوشیوں کی خاطر حرام میں انڈلج ہو جاؤ گے، اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ نہ اس دنیا کی لذتوں میں ہمیشگی ہے، نہ اس دنیا کی خوشیوں میں ہمیشگی ہے، نہ ہی پرفیکشن ہے۔ کچھ بھی آپ حاصل کر لیں، ہر تھوڑے دن بعد آپ بور ہو جائیں گے اس میں ہمیشگی نہیں ہے۔ فلا تعقلون، یہ تھوڑے دنوں کی لذت کے لیے ایک لا حاصل کی دوڑ کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ اصل زندگی کو پہچانو، ما حاصل کو پہچانو، جو تمہیں اصل حاصل کرنا ہے، مقصد، اس کو دیکھو۔ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ آپ کو غمگین کرتا ہے جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ لا يُكَذِّبُونَكَ، وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل میں یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، کوئی بھی داعی دین، لوگ جب اس کو جھٹلاتے ہیں، لوگ جب اس پر تانے یا آوازیں کستے ہیں، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پرسنلی لے، وہ یہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ وہ اس کو نہیں جھٹلا رہے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے، وہ اللہ بیسکلی وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو اس کی آیات ہیں، اس کو نہیں ماننا چاہ رہے، تو وہ اس کو پرسنلی نہ لے، کیونکہ جب ہم پرسنلی لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور پھر
ہمت دلائی جا رہی ہے، حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن کیا ہوا؟ بس انہوں نے صبر کیا علی ما کذبوا، اس بات پر جو وہ جھٹلائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن کیسے ان کی قوم ان کو مار پیٹ کرتی تھی، اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے لے جا کے ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے ان کو، پھر انہیں ہوش آتا تھا، پھر وہ نکل کھڑے ہوتے تھے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ فصبروا علی ما کذبوا واوذوا، اور وہ ستائے گئے، حتی اتاہم، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ گئی۔ جیسے اور بھی جگہ پہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ تو جیت تو بلاخر حق کی ہی ہونی ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، صبر سے ہی استقامت ملتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کی فتح نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک پلاننگ ہے، ہم نہیں دیکھتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق ہار گیا ہے، حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ ہاں، وہ کھل جائے گا قیامت کے دن ہمارے سامنے۔ سو یہ دنیا نتائج کی جگہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان کے جو انکار کرنے والے تھے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ اور مسلمانوں کی اپنی ہسٹری اس چیز پر گواہ ہے، اللہ کی مدد آئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا، اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، لیکن کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، مع المحسنین۔ تو اللہ کی معیت، اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ہمیں بھی تو اپنے اندر وہ جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ پیدا کرنے پڑیں گے نا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس خبریں رسولوں کی، پچھلے رسولوں کے قصے اور واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیا گئے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا بھاری ہے، تو آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو آپ تلاش کر لیں پھر زمین میں کوئی سرنگ، اور سلمن فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فتأتیہم بآیہ، تو آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہوں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزرتی تھی کہ یہ سنتے کیوں نہیں ہیں، یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، یہ حق کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں۔ پھر جب یہ معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی معجزہ دکھا دے تو شاید یہ مان جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے پاس تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے نہیں اتارے ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب جو قوم معجزہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور پھر
اللہ کا طریقہ یہ کہ وہ اگر نہیں بات مانتی تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے بات مانی نہیں ہے، یہ تو محض اعتراض کے طور پر جو ہے معجزے مانگتے ہیں، یہ تو محض ایک جسے کہتے ہیں نا تفنن تباہ کے لیے اور ایک چیلنج کے لیے معجزے مانگتے ہیں. بات انہوں نے مانی نہیں ہے. تو پھر اللہ کی تو سنت ہے کہ اگر نبی موجود ہے، اگر معجزہ دکھا دیا گیا ڈیمانڈ پہ، تو نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا. تو اللہ کا تو یہ منشا نہیں تھا، اللہ نے تو ان کو زمین سے صفائے ہستی سے مٹانا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انہی کی اگلی جنریشنز میں بہترین مسلمان بھی پیدا ہوں گے. سو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر اپنے اندر استطاعت ہے تو آپ لیں، کوئی معجزہ اتار لیں، نکال لیں زمین میں سے. یہ تو جہالت کی باتیں کرتے، آپ ان کے جیسے نادان نہ ہو. آپ اس چیز کو سمجھیں، اس اللہ تعالیٰ کی اس لانگ ٹرم پلاننگ کو سمجھیں. کیونکہ قرآن جیسی دلیل جو اللہ نے نازل کی نا، ایک تو یہ طریقہ تھا نا جو پچھلی قوموں میں تھا کہ معجزہ انہوں نے مانگا ان کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نبی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، وہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر آتے تھے، اس جگہ پر اس کی تاثیر ہوتی تھی معجزے کی. لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی رسالت تا قیامت تک جانی. تو اس میں معجزے سے زیادہ جو ایفیکٹو چیز تھی زیادہ وہ تھی دلیل، یعنی حق کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ جو حق پرست ہیں، یعنی جو حق کو ماننے والے ہیں، وہ شعور کے ساتھ اس کو لیں، اس کو اختیار کریں، اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں، اور پھر اس دلیل کی طاقتور استدلال کے ذریعے وہ آئندہ جو صالح عناصر ہیں ان کو بھی ایک بلند نصب العین دے سکے. یعنی اس سلسلے کو آگے سے آگے چلانے کے لیے دلیل زیادہ مؤثر ہے معجزے کی نسبت. جبکہ یہ جو لوگ اس وقت ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا. یہ تو قرآن سن کے بھی نہیں مان رہے تھے نا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، انہوں نے تو نہیں ماننا تھا. لیکن جب دلیل موجود ہوگی تو اگلی ان کی جو جنریشنز ہیں اور کچھ ان کے اندر بھی جو حق پرست ہیں وہ اس کو زیادہ احسن طریقے سے لے کے آگے چل سکتے ہیں. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردے اٹھائے گئے نہیں اللہ، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے سننے اور نہ سننے کا فرق بتایا. جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو ہدایت حاصل کر لیتا ہے، جو ہدایت کے پیچھے چلتا ہے، وہ تو زندہ ہے. اور باقی والموتا، وہ مردے ہیں. جیسے ایک میت ہے، کان اس کے بھی ہیں، آنکھیں اس کی بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات کھلی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے. قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اسی طرح یہ دنیا میں کان اور آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اندھے بنے ہوئے، بہرے بنے ہوئے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو جن کے دل اندھے ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو مردہ کہہ رہے ہیں. فرق کیا ہے سننے اور نہ سننے کا؟ مان لینے، سمجھ لینے، علم کے حاصل کرنے اور علم کے نہ حاصل کرنے کا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ امثالکم، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے پروں کے ساتھ مگر یہ کہ وہ تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں. سارے کے ساری مخلوق جو ہے یہ مختلف گروہوں میں اللہ نے اس کو بانٹ دیا ہے. کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی حشرات الارض میں سے ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، پھر اپنے رب کی طرف سب اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی اس دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے
جو ہے اس میں تمام مخلوقات کو اللہ نے بھیجا، اور بھیج کر اس میں ہر ایک کے لیے اس کا رزق، اس کی تقدیر مقرر کر دی کتاب نے، جیسا کہ ان کی مقرر کی گئی ہے اسی طرح انسانوں کی، جنوں انس کی بھی کی گئی ہے، ان کا بھی رزق اللہ کے ذمہ ہے، ان کی بھی جو ہے زندگی اور موت کا وقت اور جگہ اور ہر چیز کا تعین موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل تقدیر جو ہے وہ مرتب کر کے اس کتاب میں یعنی محفوظ کر دی گئی، تقدیر جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے، اور پھر بالآخر اس ساری تقدیر کے زمانے میں سے گزرنے کے بعد، یعنی ساری تدبیر میں سے گزرنے کے بعد، پھر سب کے سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اسی آیت کو دوبارہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس پر تفکر کی اور تدبر کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس کا فہم عطا کریں، اس کی معرفت عطا کریں، اور جو کچھ عجائب ہیں قرآن کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بصیرت عطا کریں اور اس پر عمل کی توفیق عطا کریں، اور بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، اور یہ کہ اس قرآن کو ہماری قبر کی وحشتوں میں ہمارا ساتھی بنا دیں، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، اس کو ہمارا زندگی کا رہنما بنا دیں، ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دیں، اور ہمیں اس پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دن اور رات قرآن کریم کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔